بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اسرائیل صہیونی ریاست، ناجائز ریاست۔ اسرائیل مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جو بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، مشرق اور جنوب مشرق میں فلسطین اور جنوب میں مصر، خلیج عقبہ اور بحر احمر واقع ہے۔ اسرائیل خود کو یہودی جمہوریہ کہلاتا ہے اور دنیا میں واحد یہودی اکثریتی ملک ہے۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوران نے اسرائیل کے ملک کے قیام کا اعلان کیا۔ اسرائیل کا معاشی مرکز تل ابیب ہے، جبکہ سب سے زیادہ آبادی اور صدر مقام یروشلم کو کہا جاتا ہے۔ تاہم بین الاقوامی طور پر یروشلم کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا، لیکن گزشتہ سال امریکی صدر نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا اور اپنا سفارت خانہ یروشلم میں منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور بالخصوص فلسطینی عوام کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل میں نمائندہ جمہوریت ہے اور پارلیمانی نظام ہے۔ حق رائے دہی سب کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور ایک ایوانی پارلیمان ہے۔ اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کی 43 بڑی معیشت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں معیار زندگی اعتبار سے اسرائیل سب سے آگے ہے اور ایشیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ دنیا میں اوسط زیادہ سے زیادہ عمر کے حوالے سے اسرائیل دنیا کے چند بہترین ممالک میں شامل ہے۔ سرزمین اسرائیل کی اصطلاح قدیم زمانے سے ہی یہودی لوگوں کے لیے مقدس اور اہم رہی ہے۔ توریت کے مطابق خدا نے یہودی لوگوں کے 3 قبائل کو اس سرزمین کا وعدہ کیا تھا۔ 635 عیسوی میں یروشلم سمیت یہ سارا علاقہ عربوں نے فتح کر لیا۔ اگلے 1300 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا اور پہلے 600 سال تک اموی، پھر عباسی اور صلیبی جنگجو اس پر باری باری قابض ہوتے رہے۔ 1260 میں مملوک خاندان نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ 1516 میں عثمانی سلطان نے یہاں قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ پہلی جنگ عظیم تک ترکی کے زیر انتظام رہا۔ جنگ کے اختتام پر ترکی کی شکست کے ساتھ ہی یہاں برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1920 میں اس علاقے کو تقسیم کیا گیا۔ 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ سعودی عرب نے مصری سربراہی میں فوجی بھیجے اور یمن نے اعلان جنگ تو کیا لیکن براہ راست شریک نہ ہوا۔ عرب ممالک نے جنگ شروع کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ خون خرابہ بند ہو اور یہ ان کے ممالک تک نہ پھیل جائے۔ 1 سال کی جنگ کے بعد جنگ بندی ہوئی اور موجودہ ویسٹ بینک اور جنوبی یروشلم پر اردن نے قبضہ کر لیا تھا، جبکہ مصر کے قبضے میں غزہ کی پٹی آئی۔ 1950 کی دہائی میں اسرائیل پر فلسطینی فدائیوں کے حملے عام بات تھے، جن کی اکثریت مصری زیر انتظام غزہ کی پٹی سے آتی تھی۔ 1956 میں مصر نے نہر سوئس کو کمیا کر اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر دیا۔ برطانیہ سے خفیہ معاہدے کے بعد اسرائیل نے جزیرہ نما سینا پر حملہ کیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور یہ معاہدہ طے پایا کہ اسرائیل کی تجارتی آمد و رفت بحر احمر یعنی ریڈ سی اور نہر سوئس سے جاری رہیں گی۔ 1964 سے عرب ممالک اس خدشے کے پیش نظر کہ اسرائیل دریائے اردن کا رخ موڑ کر انہیں پانی سے محروم نہ کر دے، خود اس دریا کا رخ موڑنے پر کام کرنے لگے، جس کی وجہ سے اسرائیل، شام اور لبنان کے درمیان مسائل اور تنازعات بڑھ گئے۔ 1967 میں مسائل اتنے بڑھ گئے کہ عرب ممالک نے اپنی فوجوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا، تو اسرائیل نے پہل کرتے ہوئے 6 روزہ جنگ شروع کی۔ جنگ میں اسرائیلی فضائیہ نے عرب محالفین مصر، اردن، شام اور عراق پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک، جزیرہ نما سینائی اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کی حدود کو بڑھا دیا گیا اور مشرقی یروشلم بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، اور اب اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم
کو بڑھاتے ہوئے پورے فلسطین کے علاقوں پر بھی قابض ہو چکا ہے، اور اب 1 جولائی سے یہ ویسٹ بینک پر بھی یعنی مغربی کنارے پر بھی مکمل قبضہ کر کے اپنے تسلط کو اور اپنی توسیع پسندانہ عزائم کو مزید بڑھاتا جا رہا ہے، اور ایک عالمی حکومت اور ایک صہیونی ریاست جس کا مجوزہ نقشہ، یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس نے اپنا ایک وجود بھی تسلیم کروایا اقوام متحدہ سے، لیکن اپنی جغرافیائی حد بندی جو ہے وہ متعین نہیں کی، اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ آج بھی یہودیوں کو مکمل آشیرواد حاصل ہے، ان عالمی طاقتوں کی، اقوام متحدہ کی، سلامتی کونسل کی، جس کی وجہ سے یہ واحد ریاست ہے جس کی جغرافیائی حدود ابھی تک متعین نہیں، بلکہ انہوں نے حال ہی میں اپنا ایک مجوزہ اپنی یہودی صہیونی ریاست کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اس کے مطابق یہ بڑھتے بڑھتے سعودی عرب کے علاقے اور کویت تک یہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بات جو اسرائیل کو اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ممالک پر غابزانہ قبضے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ اور آنے والے وقتوں میں دنیا کا امن بھی تہہ بالا ہوگا، جس کی وجہ سے مسلمان اس منصوبے کو خاک میں ملا دیں گے، اور یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں یہودی ریاست کے لیے اس کی بربادی کا باعث ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔